دعا سے شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب زدنی علما۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ سورہ نبا انشاءاللہ بس فوراً ہی شروع کر لیتے ہیں کیونکہ پچھلی بار کافی تو تفصیل ہو گئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، وہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی ھم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ایسا ہرگز نہیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں چاہیے ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا تھا، ہے نا، یہ والا پورشن تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں کا ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد تقریباً 11 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف جو نعمتیں ہیں وہ مینشن کی ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں، اس کے بعد بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ہے کہ ساری چیزیں بیان کر کے جو بات ہوئی تھی نا تذکر اور تشکر کی، تو ان ساری چیزوں کو بیسیکلی جو ڈورمنٹ ہم لوگوں کے اندر جو وہ چیزیں ہیں تو ان کو ابھار کے پھر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں قیامت کی۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث راحت بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو کاروبار کے لیے بنایا، اور ہم نے دن کو کاروبار کے لیے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان دیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک نہایت روشن چراغ بنایا۔ ٹھیک ہے، سراج چراغ، اور وہاجا نہایت روشن۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے اناج اور گھاس، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ اگائیں۔ لِنُخْرِجَ اگانے کے آیا ہے، خراجہ۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے خیال میں پہلے اتنا کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے کیا وہ رہتا ہے۔ اب اس میں جو ایک تو پہلے کرتے ہیں جو الفاظ ہیں، ہے نا۔ الم نجعل الارض مہادا، مہد کا بھی کافی تذکرہ ہو چکا تھا اس سے پہلے بھی، ہے نا۔ تو مہد جو ہے وہ بچھونا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد والجبال اوتادا، ہے نا، تو اوتاد کھونٹی گاڑنا، اوتاد بیسکلی میخ ٹھونکنا جو ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر آیا ہے نومکم سباتا، اچھا ہاں ٹھیک ہے، نوم جو ہے وہ نیند، جو ہم آیت الکرسی میں بھی کہتے ہیں نا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی ہے، نیند نوم، ٹھیک ہے۔ تو نوم ہے، اور اس کے بعد نوم کے لیے کیا آیا ہے؟ سباتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو کیا بنایا؟ سباتا بیسکلی جو کہا جاتا ہے نا وہ کہتے ہیں قطع کرنے کو، یعنی کاٹ دینے کو سباتا کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے جو یوم السبت جو یہودیوں میں ایک تھا نا جس کو کہا جاتا ہے کہ ہفتے کا دن بیسکلی، تو اس دن کیا تھا ان لوگوں کی شریعت میں کہ اس دن کام نہیں کرنا ہے، یعنی کہ جو ہفتے بھر کی جو بھی
محنت مشقت ہے ان سب کو کاٹنے کے لیے ایک دن تھا، یعنی وہ آرام کے لیے وہ دن تھا، ان کی شریعت کی یہ بات ہے۔ تو یوم السبت جو تھا وہ سنیچر کا دن، ہفتے کا دن، تو یہ تھا کہ وہ آرام کا دن تھا۔ تو جو بھی پورے ہفتے کی جو تھکان ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں منقطع کرنے کے لیے کیا ہے، سباتا، سبت، ٹھیک ہے، نومکم سباتا، اور رات کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ انہی سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اس میں جو تھکان ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو بھی اور چیزیں ہیں، وہ سب منقطع ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو دن بھر کی جو محنت اور مشقت ہے نا، وہ اس سے الگ ہٹ کے ان سب چیزوں سے، یعنی دنیا کی ہر چیز سے منقطع ہو کے یاد الہی میں اور ذکر اور عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اچھا، جب تفسیر ہوتی ہے نا، دیکھیے تو بہت ڈفرینٹ مختلف سے معنی آتے ہیں، مطلب جیسے منقطع کر دینا ہے نا، سباتا، اور اس میں پھر جو ہوتے ہیں نا، تو جب تفسیر کرو تو واقعی جو الگ الگ لوگوں کے الگ الگ مزاج ہیں نا، تو ان کے مزاج کے اعتبار سے، اس کو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر۔ تو ایک بات تو یہ ہے، ظاہر سی بات ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ جو بھی دن بھر کی تھکان ہے اس سے راحت کے لیے، تو وہ معنی بھی بالکل فٹ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا معنی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر فکر سے منقطع ہو کے اور یاد الہی، ذکر الہی میں اور عبادات میں مشغول ہو جانا۔ تو وہ بھی اگر دیکھیں تو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے تو وہ اس کو بھی فیل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ ایک ایک سورہ واقعی اس میں اتنے اینگلز اور اتنے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں کہ مطلب کبھی کبھی تو یہ سیشنز ہونے کے بعد لگتا ہے کہ اچھا یہ کیوں نہیں بتایا، وہ کیوں نہیں بتایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو جو کہلوانا ہے اللہ تعالیٰ وہ کہلوا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کے ذریعے اور کچھ ہو نہ ہونا، جو ہم لوگوں کے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر ان بلٹ جو دی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ابھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ تفاسیر میں یہ بھی بیسکلی آیا ہے کہ یہ سب جو چیزیں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، وہ تو ہمارے اندر ہے، لیکن اس پہ جو ہے وہ غبار پڑ گیا ہے، اس پہ دھول آ گئی ہے، اور یہ غبار کس کی ہے، یہ دنیا کی ہے نا۔ تو یہ کہ وہ فطرت میں ہم لوگوں کے موجود تو ہے، لیکن اس پہ پردے پڑ گئے ہیں، اور یہ پردے کس کے ہیں، جو ہم لوگ جن ماحول میں رہتے ہیں نا، یہ اس کا اثر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ ماحول پہ بلیم کر دیں کہ ہاں بھئی کیا کریں، آج تو ماحول ہی ایسا ہے، اب تو زمانہ خراب ہے، اب تو وقت ایسا ہو گیا۔ بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک عمومی طور پہ ایک دنیاوی اس سے بات ہو رہی ہے کہ جب دنیا میں ہم ہیں تو ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر انٹریکشنز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ اثر ان کا کیا پڑتا ہے، ان کا اثر یہ پڑتا ہے کہ یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا آئینہ قلب، ٹھیک ہے، جو دل اللہ تعالیٰ نے جو دل بنایا ہے نا، اس میں معرفت فطرتاً ڈالی ہوئی ہے، اور اس پہ جو آس پاس کی چیزیں ہیں بیسکلی دنیا میں ہیں تو دنیا کا غبار پڑتا ہے۔ اسی لیے جو حدیث شریف ہے نا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ تو بات جو ہے وہ بیسکلی سمجھنے والی یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو لسن ٹو یور انر وائسز، کہ دل جو ہے نا اس میں ڈھونڈیں، جو بات ہوئی تھی نا ان نشانیوں کی، کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب آبویسلی اس سے انٹلیکٹ آپ کا بڑھتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک عالم فاضل کو ہی ہو، وہ ایک فقیر کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیسکلی جس کو عطا کر دیں، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دیں، اور یہ کہ یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے جب آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، جب آپ کا جو بھی ہے علم جب بڑھتا ہے تو اس میں پھر جس کو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں اور زیادہ بڑھتی رہتی ہیں، ان میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کو، یہ جو غبار آیا ہوا ہے نا، تو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود نشانیاں عطا فرمائی ہیں، جو آیات، جو پہلے بات ہوئی تھی نا کہ آیات ایک تو وہ ہیں جو قرآن شریف کی آیت ہے، آیات عربی میں نشانیوں کو بھی کہتے ہیں، تو قرآن شریف تو بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہے نا، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں ہمارے اپنے اندر
ہمارے ریلیشن شپس میں آن دی سرفیس آف دی ارتھ، پورے یونیورس میں، چاہے وہ ہم اپنا سولر سسٹم لے لیں، چاہے ملکی وے لیں، چاہے جو بھی لیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی آیات ملتی ہیں. بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں اور ہم لوگوں کو اس کو تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی سباتا، ہاں سباتا کی، نومکم سباتا، ٹھیک ہے. تو سبتا، سبت جو ہے وہ کاٹنے کو، منقطع کرنے کو کہا جاتا ہے. اور اس سے بات ہو گئی اس کی بھی. اس کے بعد آیا نومکم سباتا وجعلنا اللیل وجعلنا النہار معاشا، ہے نا. اچھا نہار یاد ہوگا آپ سب لوگوں کو، نہاری سے بھی یاد رکھیں کہ نہار منہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، نہار منہ یعنی کہ صبح سویرے والا. تو اس سے ایک یاد رکھیں، اس طرح انشاءاللہ ہم لوگوں کی ووکیبلری بھی تھوڑی عربک کی بڑھ جائے گی. تو دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کاروبار یعنی معاش کے لیے، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ معاش، ٹھیک ہے. اس کے بعد وجعلنا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر مضبوط بنائے. اچھا سبعًا شدادا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا نام نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے. سما یا سماوات کہیں سے بھی نہیں آیا ہے، بس 7 مضبوط. تو یہ 7 مضبوط، شدید یعنی قوی جو ہے اس کے لیے مراد ہے. اور یہ قرآن شریف میں، کیونکہ اور دوسری جگہ پہ آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 7 مضبوط کیا ہیں ہمارے اوپر، تو یہ 7 آسمان ہیں. جبکہ اس آیت میں آسمانوں کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا بنینا بیسیکلی کیا ہے؟ بنینا یعنی ہم نے بنایا، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ربنا، ہمارے رب. تو یہ نون الف فتح جو ورڈ کے اینڈ میں جو آتا ہے نا، یہ اٹیچڈ پروناؤنس ہیں. اور یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ربنا، ہمارے رب، بنینا، ہم نے بنایا، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہمیں بیان کر رہے ہیں، اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا 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 ہے تمہارے لیے، ہم نے بنایا ہے. اور کیا بنایا ہے؟ شداد، شدید. اور شدادہ جو ہے وہ شدید کی جمع بھی ہے، اور یہ قوی یا مضبوط کرنے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر کوئی چیز اگر بلند کی گئی ہو، بلند کرنا، قوی کرنا، شداد اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وجعلنا سراجا، اب سراج جو ہے، سراج بیسیکلی جو کہا جاتا ہے وہ دیا ہو. اور یہاں پہ جو مراد ہے، یہاں پہ مراد اس سے سورج ہے. اور یہ بہت روشن کوئی چیز، ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ ہر روشن چیز جو بہت زیادہ، مطلب بیسیکلی اے سورس آف لائٹ جو ہوتا ہے، اس کو سراج کہا جاتا ہے. اچھا وہاج جو ہے، وہاج ایک تو مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو بھی اس کا مطلب ہے اس میں مبالغہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہجہ بیسیکلی جو ہے، وہجہ کہتے ہیں جو بہت شدید، مطلب تیز گرم چیز کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہاں پہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ. تو جو بات ہوئی تھی نا کہ سن جو سورج ہے وہ ارتھ کے لیے اگر دیکھیں تو اونلی سورس آف ہیٹ اینڈ لائٹ بوتھ، ٹھیک ہے نا. تو انرجی اور روشنی دونوں جو ہے، لائٹ انرجی اور انرجی بیسیکلی ہیٹ، اس کا اکلوتا واحد سورس جو پوری دنیا کے لیے، لائک فار دا پلانٹ ارتھ یا سولر سسٹم کے لیے، تو وہ سورج ہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اور اچھا وَأَنزَلْنَا یہ نازل کرنے سے ہے، اور ہم نے نازل کیا. یہ دیکھیے ہر جگہ نا آ رہا ہے نا. أَلَمْ نَجْعَلِ، کیا ہم نے نہیں بنایا؟ اس طرح سے یہ بات شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ، یعنی ہم نے بنایا. پھر وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ متکلم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بنایا اور ہم نے یہ بنایا. اسی طرح سے وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، ٹھیک ہے، برسایا. یہاں پہ من المعصرات ماء ثجاجا. جب معصرات، عصر جو بات ہوئی تھی نا، نچوڑنا، نچوڑ دینے کو کہا جاتا ہے. اور معصرات نچوڑ دینے والیاں، یعنی بدلیوں کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو بادل ہوتے ہیں نا پانی سے بھرے ہوئے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور جب یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو ایک دوسرے کو جیسے کہ نچوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ماء ثجاجا، ثجاجا جو ہے یہ ویسے نہیں، سجاجہ بیسیکلی جو کہا جاتا ہے
وہ ہے جو موسلا دھار بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جیسے ہلکا پھلکا سا برسنا نہیں، جو بہہ جاتا ہے نا بالکل، اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سجاجہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ زور و شور کے ساتھ جو برسنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے برسنا، بہنا یا بہانا، ٹھیک۔ اور اس کے بعد لِنُخْرِجَ، اب اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا، لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم نکالیں، ٹھیک ہے، لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم نکالیں، کیا نکالیں، حبًّا وَنَبَاتًا، حبہ جو ہے وہ دانہ، غلہ، اناج جو ہے نا اس کو حبہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جنات الفافا، اچھا جنات الفافا، تو جنات جو ہے نا وہ اصل میں کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو تہ بتہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو گنجان، بیسیکلی جنہ جو اس سے پہلے بھی جیم نون نون، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو نظر نہ آئے، یعنی کہ اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کی تھرو نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنات وہ ہے، اور یہ کہ یہ سنتے ہی ظاہر سی بات ہے ایک جو چیز سب سے زیادہ ذہن میں آتی ہے وہ کیا آتی ہے ہم لوگوں کے ذہن میں، وہ ہے جنت، ہے نا۔ اور اس میں بھی وہی ہے کہ تہ بتہ اتنی لیئرز ہوں گے کہ وہ یو کان سی تھرو دیم، کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بہت گھنے جنگل میں آپ جائیں تو زمین تک روشنی نہیں پہنچ پاتی ہے سورج کی، تو بہرحال۔ اور یہ کہ الفافا، یہ لفہ، لام فافا، یعنی لام اور فا پہ شدہ، اور لفہ یہ بھی جو ہے یہ کس کو کہا جاتا ہے، جو ایک دوسرے میں پیوست چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے الفافا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا تو ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ اللہ کرے بس اتنا بھی ہو جائے، اور اس کے بعد جتنا اور ہوگا وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب اس کی تھوڑی سی وہ تو شروع کر لیں۔ تو اب یہاں پہ جو بات ہوئی ہے نا الم نجعل الارض مہادا، تو مہد کی تو بات پہلے بھی ہوئی تھی، اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری امیجری کھینچی ہے، مطلب جس کو کہا جاتا ہے نا تصویر کشی، تو یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ایک پورا سین بنا دیا ہے، ایک سینری بن گئی ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پورے اس کی جس کو کہتے ہیں جو آیات یہاں پہ آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے الم نجعل الارض، یہ استفہام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم نے نہیں بنایا تمہارے لیے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں۔ اور اگر واقعی اس کی خوبصورتی دیکھنی ہے نا تو جب انشاءاللہ یہ تفسیر ہو جائے گی، اور جب انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کے مطلب سمجھ میں آ جائیں گے نا، تو سب کچھ چھوڑ کے صرف اس کی تلاوت سن لیں۔ اور مکی قرآن جو ہے نا وہ اتنا ردمک اور اتنا جس کو کہتے ہیں پرسائز اور ٹو دا پوائنٹ ہے کہ آپ صرف آنکھ بند کر کے تلاوت سنیں گے نا تو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے دل پہ اثر ہو رہا ہے۔ تو یہ کہ کوئی بھی جو بھی جس کو کہتے ہیں نا قاری حضرات میں جو بھی ہیں، چاہے شیخ سدیس ہیں، شیخ سرائم ہیں، شیخ مشری ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہترین جزائے خیر دیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو بھی آپ کے فیوریٹ قاری ہیں، قاری عبدالباسط ہیں، تو یہ کہ کسی کی بھی سنیے اور پھر احساس ہوگا کہ جو ڈائریکٹ ورڈ جو ہے نا، جو کلام اللہ ہے، وہ کس طرح سے اثر کرتا ہے۔ اور یہ کہ مکی قرآن کی ایک خاصیت ہے، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ آیات جو ہے نا وہ چھوٹی ہوتی تھیں، کیونکہ اگر ویسے صرف امیجن کریں کہ یہ جو ہے نا یہ کس پہ اتری تھی، یہ مکے میں نازل ہوئی تھی۔ مکہ میں اس وقت مسلمان بہت چند تھے، بہت کم تھے، موسٹلی جو سننے والے تھے نا وہ غیر مسلمان تھے، وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے۔ تو بات جو ہے وہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ شارٹ آیات، اور ان چھوٹے چھوٹے مطلب کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آیات میں 2 3 4 لفظ سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اتنی پریسائز اور اتنی ڈائریکٹ ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جن کی وہ زبان تھی، جو عرب تھے، تو ان کی زبان میں جب وہ ڈائریکٹ آیتیں آتی تھی نا تو وہ دل پہ اثر کرتی تھی۔ تو بہرحال، اور یہ کہ اس سے جس کو کہتے ہیں نا کہ they used to be filled with awe، کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو بہرحال مکی قرآن کی ایک جو خاصیت ہے نا وہ یہ ہے کہ چھوٹی آیات اور بہت پرسائز، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب ڈائریکٹ وار کرتی تھی وہ دل پہ۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو اس کی جو اصلیت ہے نا، اس کی جو حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ کچھ تو اس سے بھی کر لیں۔ تو بیسیکلی یہ جو پوری آیات ہے نا، تو ان آیات سے جو ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تو خالق ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس سے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ دونوں بتائی ہیں۔ اور وہ کیسے بتائی ہیں؟ دیکھیں، قدرت تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، اور حکمت بھی ہم کو پتہ چلتی ہے، اور وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے دیکھو زمین بنائی، ہم نے آسمان بنایا، اگر اس کو ویسے ہم اپنے حساب سے مثالی طور پہ اگر لیں تو کیا ہے، ہم لوگ بھی اپنے گھر بناتے ہیں، گھروں میں پھر کیا ہوتا ہے، ان میں چھت ہوتی ہے، اور پھر جو چھت جب ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور چھت یعنی فرش اور چھت دونوں کو بیان کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس میں ہم نے سرا یعنی دیا بھی یعنی روشنی کا بھی پورا انتظام کیا ہے۔ ہم نے صرف یہ بنا کے اور ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، ہم نے اس میں روشنی کا انتظام کیا ہے جو روشن بھی کرتا ہے اور تمہاری اور ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو منقطع کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ تم آرام کر پاؤ، تمہیں راحت مل پائے، ہے نا۔ تو اس طرح سے تو بیسکلی جو حکمت پتہ چلتی ہے وہ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اور بہت ساری جگہ قرآن شریف میں جب یہ سب چیزیں بتائی ہیں نا، تو اس سے ایک چیز جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز ضروری نہیں کہ کھول کھول کے بیان کی جائے، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں اتنی پروسائسلی بنائی ہیں کہ واقعی اگر سولر سسٹم، اگر کوئی جیوگرافی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کچھ تھوڑا بہت تو پڑھا ہی ہوگا، تو جسٹ امیجن اباؤٹ دا اسپیڈ آف دا ہیونلی باڈیز، مطلب جو پلانٹس ہیں اور جو سورج ہے اور جو ملکی وے ہے اور ارتھ ہے، جو ان کا موومنٹ ہے، ان کا موومنٹ کی سپیڈ اگر کبھی سوچ لیں، مطلب جس کو کہتے ہیں نا تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ میں جو یہ ہیونلی باڈیز روٹیٹ اور ریوالو کر رہی ہیں، اس میں پریسیشن کتنا چاہیے کہ اتنی ہائی سپیڈ میں اگر خدا نخواستہ کوئی بھی چیز، اس کو کہا جاتا ہے نا ایکسیڈنٹ اگر ہو گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، مطلب انرشیا سوچ رہے ہیں کہ اس کا کتنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو ہم کچھ سائنس کی کلاسز شروع ہو گئی، تو بہرحال بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ لگتا ہے نا کہ نہیں پڑھائی لکھائی جو ہے نا وہ دین سے دور کر دیتی ہے، یا دین میں اگر کوئی بہت زیادہ آ گیا تو وہ پڑھائی لکھائی سے دور ہو گیا، نہیں، دین ہمارا جو ہے وہ ہے ہی علم۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا نا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شروع میں بتایا ہے، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا، اور وہ ساری جو چیزیں، جو پہلا انسیڈنٹ جو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائیں، ٹھیک ہے، علم الآدم اسماء کلہا، تو ہر چیز سکھائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ کیا سکھایا تھا؟ وہ علم سکھایا تھا، علم دیا تھا۔ تو ہم یہ کہاں سے وہ ہو جاتے ہیں کہ یہ والا جو ہے یہ دین والا ہے اور یہ والا دنیاوی ہے؟ ہر علم جو ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا وہ ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف آپ اگر ایکٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ سارا آپ کا شرعی علم ہے، وہ آپ کا دین کا علم ہے۔ بس بات یہ ہے کہ وہ علم لے کے آپ اللہ تعالیٰ کے اور قریب آئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اگر آپ چیلنج کرنے کھڑے ہو جائیں گے تو ہاں، پھر وہ جو علم ہے وہ آپ کو دین سے دور کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دنیاوی علم ہو۔ بہت بار دین والا علم پڑھ کے بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ دین سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی اور فرقے بنے ہیں اور وہ ہیں، تو ان کے جو سربراہ، مطلب جو بیسک جو انیشل لوگ تھے، تو ایسا تھوڑی کہ دیندار نہیں تھے، ان کو دین کا علم تھا۔ اگر وہی دیکھنا ہے تو اگر شیطان کو دیکھیں تو کیا تھا؟ عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، عابد بھی تھا، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ معرفت اور وہ محبت اور وہ جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری لانی بہت ضروری ہے۔ اور ہر علم، چاہے بظاہر ہم لوگوں نے جو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے اس کے حساب سے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو، اگر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہا ہے تو وہ ہمارا دین مضبوط کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی بھی علم آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ اور عمل پہ آمادہ نہیں کر رہا ہے، تو وہ جو علم ہے وہ آپ کو آپ کے دین سے دور کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو علم کا جو نچوڑ ہے، the essence of it is کہ ہم
عمل پہ آمادہ ہوں. اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ بظاہر جو دینی علم بھی ہے نا وہ بھی ہمارے لیے حجت بن جاتا ہے. اور اس کی تو خیر اتنے زمانے سے اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جب کلاسز ہو رہی ہیں، سیشنز ہو رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں تو حدیث شریف میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ہے نا. تو بہرحال تو بات یہ ہے نا، جو حکمت جو ہم کو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیکار نہیں بنائی ہیں، عبث نہیں بنائی ہیں، ہے نا، باطل نہیں بنائی ہیں. یہ اس لیے نہیں بنائی کہ کسی کو ہاں بس آئے تھے بس یہ چیزیں، ہاں یہ کیوں ہے، سب بیکار ہے اور وہ ہے، یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار بتا کے، جو بات ہو رہی تھی نا سمجھدار عقل مند کو اشارہ کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ سب بتا کے ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک تنکا بھی ہے نا اس کو بھی بیکار نہیں بنایا. تو کیا اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، ہم انسان اشرف المخلوقات، ہم کو ایسے ہی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا ہمارا جو ہم کرتے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ وہ نیکی جو کرنے میں ہمیں اتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور نیکی ضروری نہیں ہے جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کریں. صرف جو جس کو کہتے ہیں نا جو ڈیزائرز، جو ہمارے جو ڈیزائرز، خواہشات بیسکلی، تو خواہشات کو دبا دینا کیا مشقت نہیں ہے؟ وہ کیا مشکل نہیں ہے؟ بہت مشکل کام ہے. آپ کو کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ اس وقت زبان اپنی بند کر کے رکھ لیں، بظاہر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے اس کے پیچھے اور کتنی مشکل تھی وہ بات، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کیا آپ نے کر لی اور اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ نہیں دیں گے؟ یا آپ نے کوئی جس کو کہتے ہیں نا مسکین تھا جس نے بدنیتی سے کوئی کام نہیں کیا تھا اور آپ نے اس کو رکھ کے سنا دیا، اور آپ نے اپنا جس کو کہتے ہیں نا کہ کہیں کا غبار کہیں نکال دیا، تو آپ نے یہ جو کیا ہے کسی کا دل دکھایا ہے، تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ سب بتانے کا مقصد جو ہے نا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتے ہیں اور آیات بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی خلاقی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خلقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ خالق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار عبث نہیں بنائی، ہے نا. اور اس کے ساتھ ہم کو جو پیغام، جو میسج جو ہم کو ہے، جس کو کہتے ہیں نا یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس، تو وہ میسج جو ہے وہ ہم کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سوال کریں گے. ایک ایک لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں نا، تو ایسا نہیں کہ وہ بس ایسے ہی گزر جائے گا، ایک ایک اس کا سوال، جس کو کہتے ہیں کہ لمحے جو گزرے ہیں نا وہ ہمیں جواب دہی ہوگی اور ہمیں جواب دینا پڑے گا. چاہے وہ ہمارے پیسے ہوں، چاہے وہ ہمارے ریسورسز ہوں، چاہے اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے نا، تو وہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی جو ہے نا قبر کے سوالات میں، کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری. تو جن کے پاس فارغ وقت ہے نا، تو ان سے اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنا وہ فارغ وقت کیسے گزارا تھا. کیا تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی، تمہیں اتنی مہلت نہیں ہوئی کہ تم میرے کلام کو سمجھ لیتے؟ یا تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ فلاں بیمار تھا یا کسی کو کوئی پریشانی تھی تو تم اس سے پوچھ لیتے؟ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب بات وہی ہے کہ دیکھیں ہم بڑے لوگوں سے، I'm talking to adults، تو ایک سمجھداری اور سوجھ بوجھ. اچھا اب اس پہ بات ایک تھوڑی سی ایک یہ بھی ہے، کیونکہ یہ بات نکلی ہے کہ فلاں بیمار تھا یا جو بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں کہ آپ کو بیماری پتہ چلی تو آپ اپنا ساز و سامان لے کے پہنچ گئے صبح سے لے کے رات تک، اور جہاں پہ گئے ہیں اس کو پریشانی ہونے لگے. ہم لوگوں کے ہاں تعزیت اور عیادت دونوں سنت ہے، لیکن ہم لوگوں کو سنت جو طریقہ ہے نا وہ بھی اپنانا بہت ضروری ہے. جو وہ ہے نا، ہم لوگ جو جاتے ہیں عیادت کے لیے، یعنی بیمار کو دیکھنے کے لیے، تو یہ ہے کہ جب بیمار کو دیکھنے جاؤ نا تو وہاں پہ کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ کھانا بیٹھ کے نہیں کھاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف گئے، آپ نے حال چال پوچھا، اور اگر کوئی ضرورت ہے تو آپ نے اس کی وہ ضرورت پوری کی اور آپ فوراً واپس آئے. یہ نہیں کہ ہم اپنے جس کو کہتے ہیں نا 2-4 گھنٹے کے لیے چلے گئے، چلو بھائی کھانا بھی ہو گیا، اب ایک تو بیمار ہے، جو بھی تیماردار ہے یا جو بھی گھر والے ہیں وہ اس بیمار
کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ دیکھ بھال کیا کرنی پڑے گی؟ آپ کی کرنی پڑے گی، کیونکہ بھئی اب آ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جو باسی کھانا ہے 4 دن کا، یا روٹی نہیں بننی تھی، وہ تو نہیں ہو سکتی آپ کے آنے کے بعد۔ یا پھر یہ ہے کہ اور سب تو ٹھیک ہے، لوگ سارے اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیمار جو ہے وہ آپ کو انٹرٹین کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو تو سونا ہے، اس کا سونے کا ٹائم ہے، اب بیمار ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا پرہیزی کھانا ہے، اس کو اتنے بجے سونا ہے، اس کو واش روم جانا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، وہ تھکان ہو رہی ہے، وہ بات نہیں کر سکتا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ؟ کیونکہ وہ ہماری اس کے لیے آئے ہیں، عیادت کے لیے آئے ہیں، تو بیمار جو ہے وہ بیٹھ کے انٹرٹین کر رہا ہے، اس لیے کیونکہ گھر کے اور سارے لوگ تو بزی ہیں، ظاہر سی بات ہے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو وہ حکمت آنی چاہیے، وہ سمجھ بوجھ، وہ سینسٹیوٹی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ کس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی واقعی بیمار کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بیٹھ کے تھوڑی سی بات کر لے، لیکن وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو اتنا کمفرٹیبل کریں کہ اس کو ہمارے سامنے کچھ بھی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کمفرٹیبل کریں کہ ہم آئے ہیں تو آپ اپنا کام کر لیجئے، ہم اس بیمار کا یہ کام کر دیں گے، تاکہ ہم جس گھر میں جائیں نا تو وہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ صرف بظاہر نہیں کہ آئیے آئیے آئیے، وہ نہیں، اس کا دل چاہے کہ آپ دوبارہ آئیں، کیونکہ آپ اس بیمار کے گھر جا کے آپ نے اتنا اس کا کام ہلکا کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں نا ہمارا دین ہمیں بہت سینسٹیوٹیز سکھاتا ہے، اور پتہ نہیں مطلب ہم سب لوگوں کا ہی حال پتہ نہیں کہاں سے کہاں، ہر چیز کو جوڑتے تو سنت سے ہیں، لیکن سنت کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ اگر سنت کا طریقہ پتہ بھی ہے تو وہ جو ایک کلچرل ڈومینیشن ہو گیا ہے ہر چیز میں، وہ کلچر آ گیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور یہ کیا سوچیں گے اور وہ کیا کریں گے، اس وجہ سے یہ بھی کر لیتے ہیں اور وہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دین ہم کو ایکسٹریملی سینسٹیو چیزیں سکھاتا ہے۔ سنت جو ہے نا وہ بہت ہم کو جس کو کہتے ہیں نا سینسیبل ہونا سکھاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہے کہ وہ دین کو زیادہ تر جو ہے وہ انسینسٹیوٹی سے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ ہم سب لوگ ہو جاتے ہیں کہ جب دین کی چیز آتی ہے تو پتہ نہیں مطلب کبھی تو بہت جس کو کہتے ہیں کہ محتاط اور ایگریسو ہونے لگتے ہیں، یا بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس میں حکمت الہی جو ہے نا، حکمت بالغہ، وہ بھی ہم کو پتہ چلتی ہے، اور ان آیات سے ایک جو ہے وہ اللہ معرفت رب پتہ چلتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو انسان کو لگتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی تو اس کی نفی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اتنا قدیر ہے، اللہ تعالیٰ اتنے قادر ہیں، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جب ہر تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت ہے نا، کوئی پرپز ہے، تو نیکی اور بدی کا بھی کوئی نتیجہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا، اور ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ایک ڈیلی محاسبہ ہے، یعنی ہر دن جو بھی آپ کا فارغ ٹائم ہے وہ، اور مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے ایک بار اپنا محاسبہ کر لیں کہ کس کا دل دکھایا ہے، کیا چیز تھی جو ہم نے شریعت کے حساب سے کی ہے، یا پھر اپنے کلچرل جو ڈومیننس ہے اس کے حساب سے کی ہے، کہ ہاں بس ایسے ہوتا ہے تو بس یہی ہے۔ تو دین جو ہے نا یہ سارے جو بیریئرز ہیں نا ان کو توڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کو سمجھیں، جو مسنون چیزیں ہیں نا ان کو ایک بار خود سے ذرا ریسرچ کر کے دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اخلاق میں خلق عظیم تھے، ہے نا؟ تو ہم لوگ واقعی مطلب چاہے بات وہی ہے کہ وہ عیادت اور تعزیت اور مدد یہ تو کرتے مسنون کے نام پہ ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہم لوگوں کو وہ حکمت اور وہ صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور قرآن شریف جو ہے نا وہ کھول کھول کے بیان نہیں کرتا ہے، جو ہم لوگوں کا جو ڈورمنٹ شعور جو ہے، جو عقل ہے، جو فہم ہے نا، جو ڈورمنٹ کانشیسنس جو ہے، قرآن شریف ہم کو اٹھاتا ہے، جگاتا ہے، یعنی وہ جو ڈورمنٹ کانشیسنس ہے نا اس کو بیدار کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ۔ تو بہرحال اور بات یہ ہے کہ جب اتنی ساری نعمتوں کا پتہ چلتا ہے تو کیا ہے، اس کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ خود بخود تشکر، یعنی شکر آتی ہے نا، ذہن میں وہ آتا ہے کہ کیا ہے کہ انسان میں تو فطرتاً دیکھیں یہ جو تشکر ہے نا، یہ شکر گزاری جو ہے یہ حیوانات میں بھی ہے، اور یہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی بلی آتی ہے، آپ اس کو جب دیتے ہیں نا کچھ بھی، تو وہ آگے جس کو کہتے ہیں نا دم ہلاتے بھی نیچے بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر، ٹھیک ہے؟ جو اس کو کھانا کھلاتا ہے نا، تو کیا ہے
کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی یہ جو حیوانات ہیں، جو جانور ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی وہ شکر گزاری والی کیفیت ہے. وہ تو ایک وقت کے کھانے پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ شکر گزاری کی کیفیت یہ فطرت میں ہے ہمارے. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ نعمتیں بیان کر کے نا ہماری اس فطرت کو بھی جگانا چاہتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو نعمت دینے والا ہے، جو محسن ہے ہمارا، تو کچھ نہ کریں، کم سے کم اس کی شکر گزاری تو کر لیں. کچھ نہ کریں، کم سے کم اس نے جو کہا ہے وہ تو کر لیں، یا وہ کرنے کی کوشش تو کریں اپنی طرف سے، اور اخلاص کے ساتھ. اس لیے نہیں کہ ہاں یہ کر لوں اس لیے کہ چلو ہاں دین میں تو ہے، لیکن کیا ہوگا کہ اس سے یہ لگے گا کہ ہاں میں کتنی نیک ہوں، کتنی اچھی ہوں، کتنا اچھا کام کرتی ہوں، بڑی نیکوکار ہوں، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اخلاص بھی اس میں ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر یہ فطرت ڈالی ہے نا. اور اگر ایک اپنا اناج بھی اگر ہم دیکھ لیں نا، جو ہم کو بہت آرام سے بیٹھ کے مل جاتا ہے، تو یہ اناج آنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک پروسیس بتایا ہے نا. تو یہ کہ جو جذبہ تشکر جو ہے وہ ہونا ہمارے اندر بہت ضروری ہے، اور وہ لازمی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو منعم ہے، جو محسن ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ ان آیات سے جو دوسری ایک جو چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم سے سوال ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اگر بنائی ہیں اور وہ کیا ہے، اور اس کو دوبارہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جیسے زمین بھی زندہ ہوتی ہے، تو ہم بھی زندہ کیے جائیں گے اور ہم سے سوال ہوگا. تو الحمدللہ ہم سب لوگوں کے اندر وہ دوبارہ اٹھائے جانے والا تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں کہیں سے جس کو کہتے ہیں نا کہ عمل جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے. جو منہ میں آتا ہے وہ ہم بول دیتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہ بول دیتے ہیں. کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وی اسٹارٹ بیکمنگ پوزیسو اباؤٹ اٹ. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ان چیزوں سے، یہ جو ہمارے عمل ہیں نا، ان سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یقین تو ہے، لیکن somehow عمل جو ہے وہ اس یقین کے مطابق ہو نہیں پا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد اچھا صبات اور عصر، یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں، ہے نا. اچھا ہاں، ایک جو چیز یہ پورے اس سے اگر دیکھیں تو بات کیا ہوئی تھی کہ یہ آئی ہیں آیات آ رہی تھیں. اب اس کو تھوڑا سا یہ ایک اضافی چیز ہے، ایک پوائنٹ ہے جو اضافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آیات آئی ہیں عربز پہ. ٹھیک ہے. جو عرب تھے اس وقت کے، جو ڈیزرٹ میں رہتے تھے، اور جو جن 1450 سال پہلے تقریباً. اور اس وقت موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کیا تھا کہ اپنے جانور لیتے تھے اور وہ نکل جاتے تھے صحرا میں، یعنی کہ ریگستان میں. ٹھیک. اب وہاں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو چیزیں بیان کی ہیں نا یہ آیات میں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری روٹین کے اعتبار سے بھی وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ان آیات کو ایک بار پھر سے اسی طرح سے اس حساب سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. ٹھیک ہے. ہم نے زمین کو فرش بنایا، جو ہمارے جیسے گھر کا جو فرش ہوتا ہے، یا اگر ویسے لیں، اگر ایک مسافر کے اعتبار سے دیکھیں. ٹھیک ہے. تو مسافر اپنے سفر پہ نکلا ہے، اب جب جو بھی ہے دن بھر کے سفر کے بعد اب اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے لیے ایک فرش بنایا ہے. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. یہ فرش اس نے بستر کہاں لگایا؟ اس نے ایک ٹینٹ گاڑا. ٹھیک ہے. ایک جو ٹینٹ ہوتا ہے، خیمہ بیسیکلی، تو وہ اس نے لگایا. ٹھیک ہے. تو یہ میخ جو ہے نا، یہ پیگز، تو یہ جو ہے یہ اس سے ایک مثال ہے، تمثیل جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تاکہ جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو یہ باتیں اور زیادہ سمجھ میں آئیں. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ مثال ان چیزوں کی دے رہے ہیں جو ہم لوگوں کے روٹین والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے جوڑے جوڑے بنائے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ایک یہ ہے کہ دن بھر جو سفر ہوا ہے، تو اب اس کا جو ایک پیر جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دن اور رات. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ دنیا ہے نا، تو اس کا بھی ایک جوڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخرت.
ٹھیک. اب اگر اس مسافر کے اس سے اگر چلیں آگے ہم لوگ تو کیا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. ٹھیک کہ جو رات ہے اس کو ہم نے بنا دیا. ٹھیک. اب رات کا جو پیئرنگ ہوئی ہے وہ کس سے ہوئی ہے؟ جو نوم ہے سوری جو نیند ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. تو اب وہ جو مسافر ہے اس نے اپنا ٹینٹ لگایا وہاں پہ اور کیا کیا کہ تھکان کی وجہ سے جو اس کو نیند تھی تو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. تو وہ لیل کا لباس یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کورنگ ایک ڈھانپنے والی چیز بنا دی. تو کیا ہوا کہ وہ سو پائے آرام سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جب صبح ہوتی ہے تو کیا ہوا کہ وہ صبح ہوئی اور جب وہ نکلا اپنے اس ٹینٹ سے باہر تو کیا ہے اس کو سامنے کیا دکھائی دیتا ہے؟ جب جیسے ہی نکلتے ہیں تو سامنے پورا ریگستان پورا صحرا دکھائی دے رہا ہے. اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین ہے. ٹھیک. اور اس میں پھر کیا ہے دور تک صبح کی روشنی پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے سراجا وہاجا. اب جب وہاں کی جو دھوپ اور تیزی اور شدت ریگستان کی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایک چیز جس کی طلب ہوتی ہے اور جو ہوتی ہے تو وہ کیا ہے انزلنا من المحسنات ماء ثجاجا پانی. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے وہ بھی بنایا ہے سراجا وہاجا جس میں دھوپ اور تیزی اور گرمی شدید ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آسمان سے پانی بھی برستا ہے. تو یہ سب جو ہے یہ پیئرنگز ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. ٹھیک ہے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. تو بہرحال یہاں پہ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پھر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا تو اس کو اگر دیکھیں تو یہ جو مسافر کا وہ جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ فرش اس نے بنایا اور پھر اپنی چھت لگائی اور پھر اس میں ایک دیا جلایا اور اس کے بعد پھر کیا ہے اور اسی طرح سے پھر آگے وہ آئے گا کہ قرآن شریف میں ہی آتا ہے کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو لپیٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لپیٹیں گے آسمان اسی طرح سے جیسے کہ بستر لپیٹ دیا جاتا ہے نا. تو بہرحال اگر امیجری دیکھیں جس کو مثال اور وہ جو بتانے کا جو ایک انداز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو واقعی مطلب اس کو الگ الگ طرح سے مفسرین اکرام نے وہ بتایا ہے. اور وہ کس طرح سے کہ کسی نے اس کو اس طرح سے کہا ہے کہ یہ جو مسافر ہے نا پھر وہ صبح ہوئی اور وہ چل پڑا. تو اسی طرح سے حدیث شریف میں بھی آتا ہے اور ویسے بھی قرآن شریف میں اور ہم لوگوں کے جو بھی دینی جتنا بھی علم اور فہم ہے ہم لوگوں کو کہ یہ دنیا کی مثال کیا ہے پوری زندگی جو ہے وہ ایک سفر کی طرح ہے. تو ہم بھی ایک مسافر ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں پھر ایک دن آئے گی جب ہم اپنا بستر لپیٹ کے اور یہاں سے نکل چکے ہوں گے ہے نا. تو اور کیا ہوگا اور اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ کوئی چیز رک جاتی ہے. لوگ آتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں لیکن دنیا نہیں رکتی ہے. نہ دنیا کے کام رکتے ہیں اور نہ دنیا والے رکتے ہیں. جو بہت عزیز لوگ ہیں نا جو بہت قریب ہیں چاہتے ہوئے بھی وہ رک نہیں سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ دیکھیں ہم سب لوگوں نے وہ چیز ایکسپیرینس کی ہوئی ہے. تجربہ ہم سب لوگوں کو ہے کہ جس گھر میں موت ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے وہاں پہ کھانا بنتا نہیں ہے لیکن ایسا نہیں کہ کوئی کھانا کھاتا نہیں ہے. زندگی ویسے ہی چلتی ہے. تو اسی طرح سے ہم لوگ ہیں. ہم لوگوں کا بھی جب بستر لپیٹ دیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ پھر سب کچھ دنیا بند ہو جائے گی. جو ہم لوگوں کو لگتا ہے نا کہ جیسے ساری دنیا میرے اس پہ ہی چل رہی ہے تو حقیقتاً ایسا نہیں ہے. ہم لوگوں کی دنیا جن کے بھروسے چلتی تھی نا وہ بھی چلے گئے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہم رکنا چاہیں بھی نا تو ہم رک نہیں سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم سب لوگوں کا وہ وقت آئے گا. اور یہ جو دنیا کا جو پورا ایک سفر ہے نا تو یہ قرآن شریف میں ہی ابھی ہم سورہ نازیات پڑھیں گے تو اس میں بھی ہے. تو کیا ہے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا لگے گا اور ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال جواب کریں گے نا قیامت کے دن تو اس دن انسان کہے گا کیا کہ ہم قسم کھا کے ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ یہ پوری زندگی جو تھی وہ کیا تھی جیسے کہ ایک دن جیسے کہ ایک لمحہ ہے نا. اور اس دن کو جو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے وہ کس سے یوم الفصل یعنی کہ
دا ڈے آف ججمنٹ، جو قیامت کا دن ہوگا، جو فیصلے کا دن ہوگا. تو پوری زندگی ہماری جس میں کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں، کتنے گناہ، کتنی حسد، کتنی لڑائی جھگڑا، یہ میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا سامان ہے، یہ واٹ ایور، کہ یہ میری چیزیں ہیں، میں نے اتنی محنت کی، میں نے تمہیں کھلایا، 2 وقت میں نے تمہیں کھلایا تھا، 1 وقت دعوت نہیں دی، یا یہ کہ یہ میرا کچن ہے، تم نے یہاں پہ کیسے یہ کر لیا، یہ میرا سامان تھا. اور یہ ساری چیزیں نا، یہ پوری زندگی جو ہے وہ انسان کیا کہے گا، وہ واقعی کہے گا کہ جیسے کہ ایک دن کا ہی تو تھا معاملہ، تو اس میں کیا ہوا، یا ایک لمحہ. اور یہ قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ اس طرح سے ہم کہیں گے کہ گویا کہ وہ ایک لمحہ تھا. تو اللہ تعالیٰ واقعی اس لمحے کو بخیریت ہم لوگوں کا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال تو یہ جو دنیا کا جو سفر کا جو ایک دن ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیر کیا ہے، یعنی جوڑا اس کا کس سے بنایا ہے، یوم الفصل سے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے نا خلقناکم ازواجا، اب اس میں اتنی ڈیٹیل ہے اور بہت، جس کو کہتے ہیں کہ مفسرین اکرام، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو نور سے روشن فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے جو لوگ ابھی بھی موجود ہیں. تو بہرحال اچھا ہاں، ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں تفسیر اور وہ جو ہے نا، وہ تفسیر بالرائے، یعنی اپنے سے جو تفسیر ہے وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. تو ابھی بھی جو لوگ کرتے ہیں نا، تو وہ اس طرح سے ہے کہ جو پرانے کتب ہیں نا، تو ان کی ڈیٹیلز، ان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی اور وہ سب کر کے پھر اور چیزیں وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ ابھی ایک بات ہوئی تھی نا کہ ابھی جو حیات ہیں یا جو باقی ہیں، تو اس کے ان کے لیے جو ہم نے دعا کی تھی، تو اس سے بس ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ تفسیر بالرائے جو ہے، یعنی ہماری سمجھ سے، کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے ہے اس آیت کا مطلب. تو یہ تو ہم لوگوں نے ایک دم شروع میں کیا تھا نا، کہ مفہوم اور مطلب بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتایا یا سمجھایا وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے نا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہرحال آج کل بہت زیادہ الگ الگ طرح سے الگ الگ چیزیں ہو رہی ہیں، ہے نا. تو بہرحال اچھا، اس کی اور بہت سارے اور جس کو کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف ویو مفسرین اکرام کے. تو یہاں پہ تو جیسے ایک جو امیجری جو تھی، جو ایک سمجھ لیجئے کہ ایک تمثیل، ایک مثال جو تھی، جو ابھی مسافر والی تھی، ہے نا. ایک یہ مثال ہے جو ہم نے آج ابھی بتائی ہے، لیکن اس کے علاوہ 2-3 مثالیں اور بھی اسی طرح سے ہیں. جو یہ جو آیات ہے نا، الم نجعل الارض مہادا سے لے کے اور آگے جو بھی اور 9 10 11 آیات ہیں، تو ان کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ اس سے اور کیا کیا تمثیل بتا رہے ہیں، یعنی ہمیں کس چیز کی مثال دے رہے ہیں، یعنی بٹوین دا لائنز کیا میسج ہے. تو یہ اور بھی ڈیٹیلز ہیں جو انشاءاللہ ہم آج تو نہیں کریں گے، آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہم لوگ کریں گے پرسوں والی اس میں، کیونکہ یہ تھوڑی ان ڈیپتھ والی سٹڈیز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ ہمارا جو ایک مقصد ہے نا، وہ دیکھیں بار بار ایک یہ آ جاتا ہے اس میں کہ جو ڈیپتھ آف قرآن ہے نا، وہ سمجھ میں آ جائے ہم لوگوں کو. مطلب واقعی جو ڈیپتھ آف قرآن ہے کہ ایک ایک آیت میں کتنی گہرائی ہے. اور لٹرری اگر کوئی لوگ ہیں نا، مطلب لینگویجز والے جو لٹریچر کے بڑے وہ ہیں، تو ان کو سمجھ میں آئے کہ جس کو کہتے ہیں نا واقعی کہ جب پڑھائی میں آپ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، تو یو اسٹارٹ فیلنگ دا بیوٹی آف نالج، کہ مطلب مزہ آتا ہے پڑھنے میں، ہے نا. چاہے وہ لٹریچر والے ہوں، چاہے وہ سائنس والے ہوں، مطلب ایسے ہی تو نہیں ہے نا کہ لوگ اٹھ کے اور رات بھر پڑھائی کر رہے ہیں اور وہ ہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے اس میں، ہے نا. تو اگر if you have started enjoying your knowledge, your studies and everything، تو بات یہ ہے نا کہ وہ ساری جو چیزیں ہیں نا، جو روٹس، جو فاؤنڈیشن، جو بیسک ہے نا، وہ یہاں سے نکلا ہے. اور واقعی یہ ہم اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ جب ادھر ادھر کہیں پہ بھی آپ چاہے لٹریچر کی ڈیپتھ دیکھیں، اور چاہے وہ انگلش کا لٹریچر ہو، چاہے وہ اردو کا ہو، جو بھی لینگویجز ہیں، ہم نے تو بہت زیادہ نہیں پڑھی ہیں لینگویجز، لیکن یہ کہ جو بھی ہیں، چاہے وہ جس کو کہتے ہیں نا سائنٹیفک سٹڈیز اور ریسرچز اور کچھ بھی، مطلب جب آپ بہت ان ڈیپتھ جاتے ہیں سوشیولوجی، سائیکالوجی، جس میں بھی، تو یقین کریں جب دین کا علم پڑھ لیتے ہیں نا،
تو واقعی یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ ساری چیزیں، یہ سوشیالوجی، اکانومی، سائیکالوجی، پولیٹیکل سائنس، ہسٹری، جغرافی، سائنس، ایولیوشن، لٹریچر، مطلب یہ سب جو ہے نا، ان کا سورس جو ہے وہ واقعی قرآن اور ہمارا دین ہے. آپ حدیث شریف اٹھا لیں، آپ وہ کر لیں، اینڈ اٹ از ایکچولی اے بلیسنگ، اٹ از اے بلیس کہ وین یو ایکسپیرئنس اٹ، اور لگتا ہے کہ اللہ، مطلب واقعی یہ سب سوچ کے اور یہ سب ایکسپیرئنس کر کے نا لگتا ہے کہ ہم نے کیا چیز چھوڑ دی ہے اور کہاں بھاگ رہے ہیں اور کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم لوگ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا نہیں، وہ سب کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بیسک سمجھ اور ایک بیسک فہم، اس کو شروع کر کے تو دیکھیں، خود مزہ آنے لگتا ہے. اور اس ایک تفسیر میں واقعی ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور موقع دیں اور وقت میں برکت دیں. قرآن شریف کی تفسیر میں سارے علوم آ جاتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از کورڈ ان اٹ. اس لیے کیونکہ یہ واحد ایک وہ ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہم لوگوں کو، یعنی اپنے بندوں کو اپنی طرف جوڑنے کے لیے. تو کین یو امیجن، کین اللہ تعالیٰ لیو اینی تھنگ ان اٹ؟ اللہ تعالیٰ ہیز کورڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، چاہے وہ فیملی لائف ہو، چاہے وہ جس کو کہتے ہیں نا گورننس ہو، ان دا سینس آف گورنمنٹس کو وہ کرنا ہو، پولیٹیکل سائنس ہے، فلاسفی ہے، سائیکالوجی ہے، ہسٹری، مطلب یہ سارے پھر وہی ریپیٹیشنز ہوں گے. جتنے سبجیکٹس، جتنے علوم آپ سوچ سکتے ہیں نا، وہ سب ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ وہ بھی علوم ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے، یعنی وہ جو اسپریچویلٹی ہے، جو ایک ریلیشن شپ ہے نا ماں کا اور بچے سے، جو ایک ریلیشن شپ ہے نا ایک شوہر اور ایک بیوی کا، یا جو ایک ریلیشن شپ ہے کسی لیڈر کا اپنے جو بھی اس کے سبجیکٹس ہیں جو بھی ہیں وہ، یا مینجمنٹ ہے، مطلب یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور یہ سب قرآن شریف میں ہیں. یہ جتنے رولز اور لاز اور وہ سب جو ہے نا، ان کا بیسس جو ہے یہ ہے قرآن شریف. اور یہ بات، یہ ہم اس سے نہیں کہہ رہے کہ وہ سب نے اس سے لیا ہے، وہ نہیں ہے. مطلب ہمارا یہ ہے کہ بیسس جو ہے، یعنی کہ ان چیزوں سے نکلا ہے وہ ساری چیزیں، یعنی قرآن شریف کے جو علوم ہیں نا وہ بیسس ہیں. اور وہ بات وہی ہے کہ ایکسپیرینس کر کے ہی پتہ چلے گا، وہ کسی کے بتانے سے، کسی کے سمجھانے سے پتہ تو چلے گا، لیکن یہ کہ جو خود ایکسپیرینس کر کے، خود تجربہ کر کے جو مزہ آتا ہے نا، وہ واقعی ایسے ویسے نہیں آتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو بھی موقع ملے، جو بھی ہو، بیانات سنیں، کتابیں پڑھیں، دین کی کتابیں اور آتھینٹک سورسز سے. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے، آتھینٹک سورسز سے. اور یہ اس وجہ سے کیونکہ بات وہی ہے کہ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور کچھ بھی اور کہتا ہے تو وہ ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اٹ کین بی اے سورس آف لائک امیوزمنٹ اینڈ انجوائمنٹ، لیکن ہمارا دین اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں کہ ہم اس پہ اپنی بنیاد نہیں ڈال سکتے ہیں. تو ان تفاسیر میں بھی یہ جو سیشنز ہوتے ہیں نا، تو یہ بات ہم نے پہلے بھی بتائی ہے، لیکن بہرحال وہ یہ ہے کہ ان جو بھی تفسیر ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی بات ہم ایسی نہیں بولتے ہیں جو کہ نئی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے وہی چیزیں بولی ہیں جو ہم نے بیانات میں سنی ہے، کتابیں میں پڑھی ہیں، وہ ہیں، اور جو کم سے کم 1450 سال پرانی، 1400 سال پرانی ہیں یہ. تو ہم کوئی نئی بات نہیں بتاتے ہیں، ہم کوئی نئی چیز نہیں بتاتے ہیں، اور اس میں ہمیں کوئی شرم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دین جو ہے ہمارا نا، یہ عقل سے نہیں چلا ہے، یہ نقل سے چلا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی نئی چیز اگر ہم اللہ نہ کرے کبھی بتائیں گے تو وہ ہمارے لیے جس کو کہتے ہیں باعث شرمندگی ہوگا. ہم جو آپ لوگوں کو بات بتاتے ہیں، یہ ہم کوئی بھی چیز نئی نہیں بتاتے ہیں، کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہیں، ہے نا. اور یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے سنا کسی کا بیان اور وہ ہوگا کہ اچھا انہوں نے تو وہاں سے ہی وہ کر لیا. تو ہم خود آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لیکچر سنتے ہیں، کتابیں جو بھی ہے کنسلٹ کرتے ہیں، اور بیسکلی ٹرائنگ ٹو آتھینٹیکیٹ
کہ ऑथेंटिसिटी جو ہے یعنی سورس ہمارا کیا ہے، وہ قرآن اور حدیث اور جو ہم لوگوں کی جو کتابیں ہیں وہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ تو دین میں اگر کوئی آپ کو نئی چیز لگ رہی ہے نا تو پہلے اس کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کل کیونکہ وہی ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اتنا عام ہو گیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا گیان بٹنے لگا ہے ہر جگہ، کہ اس کی وجہ سے بہت ایشوز اور بہت پرابلمس آ رہی ہیں۔ اور کیونکہ آپ سب لوگوں میں موسٹلی لوگ بڑے ہیں اور بچوں والے ہیں یا بہرحال گھر والے ہیں، یو ہیو ادر فیملی ممبرز، اور وہ تو ان چیزوں کا بہت دھیان رکھیے اور بہت جس کو کہتے ہیں نا بی آن ہائی الرٹ، بیکاز اندر ہی اندر بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور یہ ہم اس حساب سے بتا رہے ہیں کہ عقائد ہیں، عقائد کا اختلاف اور یہ ساری چیزیں نا یہ بچے بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی مطلب بچے، بھائی بہن، کوئی بھی ہے، اگر کوئی آپ سے آ کے دین کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے نا، ڈو ناٹ گیٹ اگریسو اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے؟ ڈو ناٹ گیٹ ڈیفینسو اباؤٹ اٹ کہ تمہاری کیسے ہمت ہوئی، تم نے ایسا کیسے سوچ لیا، یہ ہے وہ ہے۔ اس لیے کہ آپ اس کو اس طرح سے جواب دیں گے نا تو وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، وہ کہیں اور سے جواب پوچھ لے گا۔ تو اگر کوئی آپ سے آ کے پوچھ رہا ہے نا، وہ ہے دیکھیے اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے، نہیں ہے تو کسی سے پوچھ کے جواب دیں اس کو۔ ٹرائی ٹو سیٹسفائی دا کویشچنس، اور وہ کویشچنس جو کہ عموماً ہم لوگوں کے یہاں بہت ٹیبوڈ ہیں، مطلب یہ کہ جیسے بالکل ممنوع ہے کہ سوال ہی نہیں، ایسا تو منہ پہ زبان پہ لایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اگر کوئی آپ سے کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہے نا ود این اوپن مائنڈ، یہ ہم گھر والوں کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ باہر جا کے دوستوں سے کچھ بیکار کے ڈسکشنز میں لگ جائیں، بات یہ نہیں ہے۔ یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، جن سے آپ کنفائڈ کرتے ہیں جن میں، اور جو آپ میں کنفائڈ کرتے ہیں نا، تو وہ اگر آ کے کوئی بہت دین سے متعلق یا عقیدے کے متعلق یا کچھ بھی کر کے کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے نا، تو ٹرائی ٹو گیٹ انٹو دا ڈیپتھ آف دا کویشچن کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں بہت عام ہو رہی ہیں اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ہر چیز میں یہ جواب نہیں کہ وہ بس ایسے ہی ہوتا ہے، نہیں تم سے کہا جا رہا ہے نا تو اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں ایسا کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کے بڑے ایسے کہتے تھے۔ دیکھیں وہ پہلے ہم لوگوں کے ٹائم میں یہ سب چیزیں ہوتی تھیں، جواب ہوتے تھے اور اس میں کام چل جاتا تھا، اب نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ کہا نا کہ بڑے کہتے تھے، وہ جا کے بتا دے گا کہ بڑے کیوں کہتے تھے ایسے، وہ پوچھ لے گا، وہ کہیں سے بھی پتہ چل دے گا۔ انٹرنیٹ پہ صرف آتھینٹک چیزیں بہت کم ہیں، بیکار کی فضول اور ان آتھینٹک چیزیں زیادہ ہیں۔ تو وہ آپ سے نہیں پوچھے گا یا پوچھے گی، وہ پھر اپنے سورسز خود they will find it out and you cannot afford that۔ تو ہم سب لوگ، ایچ اینڈ ایوری ون آف اس، ہم لوگ ذمہ دار ہیں، وی آر رسپانسبل فار دا پیپل اراؤنڈ اس۔ اس چیز کا بہت خیال رکھیے گا، اور چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ اپنے ساتھ کے ہوں، لیکن یہ سوالات اگر کسی کے ذہن میں آ رہے ہیں نا تو ٹرائی ٹو سیٹسفائی دیم بائی ناٹ چینجنگ دا دین۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احکام بدل دیں اور وہ کر لیں، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ٹرائی ٹو سیٹسفائی دیم ود دا ورڈز آف اللہ، ہے نا۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی آپ کے پاس آتھینٹک سورسز ہیں، مطلب ضروری نہیں کہ آپ ہم سے ہی پوچھیں، جو بھی لوگ ہیں آپ کے آس پاس، کہیں عالم ہوں گے، کوئی عالمہ ہوں گی، کوئی تو ہوں گے نا لوگ جن سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، ان سے کریں۔ اور اگر نہیں ہے تو آپ بلا تکلف، اٹ از این اوپن انویٹیشن ٹو آل آف یو۔ اور اسی لیے ہم نے یہ تھرسڈے کے سیشنز رکھے تھے کہ جس کے جو سوالات ہیں، کچھ ڈاؤٹس ہیں، کچھ جو بھی ہیں، آپ وہ پوچھیں۔ اف یو آر ریلکٹنٹ، اگر یہ کہ سب کے سامنے بولنے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، آپ ہمیں پرسنل میسیج بھیجیے، یو آسک می کویشچنز، آئی ایم ہیئر ٹو آنسر دوز کویشچنز۔ جتنے بھی سوالات آپ کے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے ہیں، کسی دوست کے ہیں، کسی بہن، بھائی، بیٹا، ابا، کسی کے بھی اگر ہیں تو، اور اگر آپ کو ان سوالات کے جواب چاہیے تو یو آر فری ٹو آسک، اینڈ وی آر آن اے پلیٹفارم جہاں پہ ہم وہ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ بڑے اور سمجھدار لوگ ہیں۔ اگر آپ کو جس کو کہتے ہیں نا انونیمسلی کرنا ہے، آپ ہم کو اس طرح سے بھیجیے، اور کسی کا نام نہیں شیئر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، دیر از نو نیڈ فار دیٹ، کیونکہ کچھ سوال ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو تو ہمت دی پوچھنے کی، اور لیکن وہ سوال ہم سب لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا۔ تو تھرسڈے سیشنز ہم نے رکھے ہی اس لیے تھے کہ ان سوالوں کے، بیکاز آئی نو دا پلیس دیٹ آئی ایم ان رائٹ ناؤ، یہاں پہ بچوں کے پاس وہ سوال ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے کبھی زندگی میں جو کبھی خیال بھی نہیں کیا نا، بچوں کے ذہن میں وہ 1 سال سے نہیں 10 سال سے وہ چیزیں
گھوم رہی ہیں اینڈ دے ہیو نیور گیدرڈ دا کریج ٹو آسک اینی بڈی. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی چیز پوچھی تو اس میں تو اماں تو ہیں تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ تنبیہ الغافلین، وہ تنبیہ کے لیے لکڑی لے کے ڈنڈا لے کے تیار ہوتے ہیں اماں ابا، یا پھر جو بھی سو کال دیندار لوگ، ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، رحمان اور رحیم کے دین کی طرف اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا رحمت اور شفقت اور محبت کے ساتھ بلانے والا بنائیں اور سمجھانے والا بنائیں. تو بہرحال یہ چیزیں تو ہو گئیں. اس کا جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے وہ انشاءاللہ تھرسڈے کو تفصیل جو ہے اور بہت ساری جو ایک تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ ساری آیات بتا کے، تو یہ الگ الگ طرح سے اور ہر چیز کا جس کو کہتے ہیں کہ ایکسپلینیشن، اور جو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آیات میں الگ الگ طرح سے کیا ہے وہ ہے، اور واقعی ایسا ہے کہ اس کی ان ڈیپتھ جانے کی ضرورت ہے. اور ان دا مین ٹائم ہاں ایک یہ چیز بھی اگر ہو سکے تو کر لیجیے گا کہ اس کی تلاوت سننے کی کوشش کریے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.